الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. دعا ہے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے وہ صحیح طور پر سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے نظریات و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ نمبر 157 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہود کو ان کی کامیابی کی راہیں بیان کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے جب رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی لکھ دے. رب کائنات جل وعلا نے ان کو بھلائی حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع بیان فرمائے کہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے میری بھلائی تمہیں میسر آ سکتی ہے، میری طرف سے تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر اور رحمتوں کا سلسلہ میسر آ سکتا ہے. ان میں رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا میں لکھ دوں گا ان قریب للذین ان کے لیے. اب آگے ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ جو یہ وصف اپنائے گا، یہ خوبی اپنائے گا، اس کے لیے میں اس اپنی بارگاہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی بھی دوں گا. اب ان اوصاف میں سب سے پہلے یتقون جو اصحاب تقویٰ ہوں گے. دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ زکات دیتے ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں گے. پھر فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ کہ جو غلامی کریں گے، اتباع کریں گے اس رسول نبی امی کی، بے بڑے نبی علیہ السلام کی جو غلامی کریں گے، اتباع کریں گے. اب کتنے اوصاف ہو گئے؟ یہ تقویٰ، زکات دینا، اللہ کی آیات پر ایمان لانا، اور آخر میں کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے اس کا اہتمام کرنا. اب یہ جو رسول ہے، رسول نبی امی، یہ کون ہے؟ اس سے کون مراد ہے؟ کون سے رسول علیہ السلام مراد ہیں؟ اس میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا بھی یہ وصف نہیں ہے کہ رسول نبی امی. نبی امی جو وصف ہے یہ وصف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بے بڑے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ کے لحاظ سے یہ بیان کیا کہ جو آپ کی اتباع کرے گا. پھر اب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے سارے اوصاف آگے بیان ہوئے. آخر میں جا کے پھر رب تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا. پہلے بیان کیا کہ یہ معاملہ ہوگا، پھر آخر میں رب تعالیٰ نے پھر وہ اوصاف بیان فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس جو ان پر ایمان لائیں وَعَزَّرُوهُ